بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف فرمائی کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اور امید ہے انشاءاللہ یہاں ہم سب کا شریک ہونا اس جشن میں خداوند متعال کی بارگاہ میں عبادت شمار ہوگا، اس سے قرب کا وسیلہ بنے گا۔ آج کے حوالے سے دو اہم جو واقعات رونما ہوئے ہیں، ایک جناب امجد صابری صاحب کی شہادت، جن کی عارفانہ کلام سے لوگوں کے اندر عشق رسول، عشق اہل بیت اور اولیاء اللہ کا عشق پہنچتا تھا اور نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا اس سلسلے کے ذریعے ہم تک پہنچا تھا۔ وہ آواز جو محبت کی آواز تھی، جو اہل بیت سے عشق کی آواز تھی، جو عشق رسول کی آواز تھی، ظالموں نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گلے کاٹنے سے، دماغوں میں گولیاں مارنے سے یہ عشق رسول کے متوالوں کا راستہ رک جائے گا۔ نہیں، یہ خون جب زمین پر گرے گا تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ اس زمین کی فطرت میں جب شہید کا خون گرتا ہے تو اس سے پھر عشق رسول کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ نتیجہ ہے اس دوگلی پالیسی کا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور دوسری طرف تکفیری ٹولے کو کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے۔ یہ کیسا دہشت گردی کا مقابلہ ہے؟ یہ کیسا دہشت گردوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں اور ان کو شکست دے رہے ہیں؟ جب تک اس پاکستان کے اندر تکفیریت کی جڑوں کو خشک نہیں کیا جائے گا، ان کا سیاسی، سماجی، معاشی اور آئیڈیالوجیکلی ان کو نہیں کچلا جائے گا، خالی ضرب عضب سے ان کی صرف اور صرف شاخیں کٹیں گی، تنا اور جڑ باقی رہے گا، اور پھر خطرناک صورتحال سامنے آئے گی۔ لہٰذا یہ دوگلی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کے بہترین لوگ جو مارے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معاشرے کے بہترین لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی دوگلی پالیسی کا نتیجہ ہے، جو ابھی تک تکفیری ٹولے اور دہشت گردوں کو اسٹریٹجک ایسٹ بنا کر اپنے مخالفین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ملک سے دشمنی ہے یہ، اور اس طرح سے کبھی بھی دہشت گردی پاکستان میں ختم نہیں ہوگی۔ اس نفاق اور منافقت کو ختم کرنا پڑے گا، یہ دھوکہ ختم کرنا پڑے گا۔ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اس ملک کے ساتھ گناؤنا کھیل کھیلنے والے ابھی تک اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آئے ہیں۔ یہ اسی طرح سے دندراتے پھرتے ہیں۔ جب طالبان کا ابا، والد جو باپ کہے، اس کے مدرسے کو کروڑوں روپیہ دیا جائے، اس میں توجہ کرے، اور پھر ان تکفیریوں کو پورے پاکستان، اسلام آباد سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ تک، بلوچستان تک، پورے ملک کی جگہ جگہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ یہ انہیں پریشر میں دبا کے رکھیں، جو ضرب عضب کے حامی تھے، جو تکفیریت کے مخالف ہیں، اور جو اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں۔ اس طرح کے لوگ چھنتے رہیں گے، اور یہ ملک چمنستان نہیں رہے گا، یہ کانٹوں بھرا ملک بن جائے گا، اور پھر یہ آگ کے شعلے بجھیں گے نہیں، یہ بھڑکیں گے۔ پہلے بھی تمہارے گھروں تک پہنچے، اب پھر پہنچیں گے۔ یہ بے وفاؤں کی نسل ہے، ان پر اعتماد کرنا، ان کو حوصلہ دینا ایسے ہی ہے جیسے شمر، خولی، حرملہ، ملعون اور یزید کو حوصلہ دینا ہے۔ اس لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ تمہارا پول کھل گیا ہے دہشت گردی کے مقابلے کا۔ تم دہشت گردوں کے دشمن نہیں ہو، انہیں ختم نہیں کرنا چاہتے، تم انہیں مینج کرنا چاہتے ہو۔ تم نے نیشنل ایکشن پلان کو ڈائیورٹ کر کے ضرب عضب کی پشت پہ خنجر مارا ہے۔ یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ کر کے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے، تکفیریوں کی مدد کر کے، تم نے ہم سے خوبصورت لوگ چھیننا شروع کر دی ہیں۔ اور آج کراچی میں نے سنا ہے کہ برادر فرحان علی وارث کی گاڑی پر بھی حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے۔ خدا نے محفوظ رکھا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں بیدار رہنا ہے۔ ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ جدوجہد فقط 100 دن کی، 200 دن کی نہیں ہے۔
یہ طولانی لڑائی ہے، اس میں کئی مارکے ہیں. ہم بیدار رہیں گے، ہم میدان میں حاضر رہیں گے تو اس طوفان کا رخ ہم موڑ دیں گے. تیاری کریں، بھرپور تیاری کریں. ہمیں تکفیریوں والا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے. ہمیں وہ پاکستان جو جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا. ہمیں سبز لالی پرچم والا پاکستان چاہیے. ہمیں یہ قاتلوں والا پاکستان نہیں چاہیے. اور ان سب کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے اس ملک کے اندر تکفیریوں کے منظم ٹولے بنائے اور دہشت گردوں کی تربیت کر کے انہیں اسلحہ دیا. یہ سارے ہمارے وطن کے دشمن ہیں، یہ سارے دشمن ہیں وطن کے. لہذا یہ طولانی لڑائی ہے. اس ملک کے اندر جو بھی پاک آواز ہو، نیک انسان ہو، اچھا آدمی ہو، وطن سے محبت کرنے والا ہو، اسے مروا دیا جاتا ہے. کہتے ہیں دہشت گردوں نے مارا ہے. ڈھونڈو دہشت گردوں کو. نہیں، اس پالیسی نے ہمیں مارا ہے جو ضیاء کے زمانے میں بنائی گئی اور آج تک چل رہی ہے. وہ پالیسی ساز اصل میں ہمارے قاتل ہیں. یہ باقی ان کے ٹول ہیں، یہ اداکار ہیں. وہ قاتل ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کے جتھے بنائے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا جو ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ تھی اور آج تک اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم نہیں ڈریں گے، نہیں چپ رہیں گے. ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک ہم اپنے حقوق کو حاصل نہیں کر لیتے. یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے دوستو، یہ مارکا ہے. ایک عدم تشدد اور نان وائلنٹ انداز ہے اس مارکے کا. لہذا تھکنا نہیں ہے، ہم نے حاضر رہنا میدان میں. آنے والے دنوں میں 19 ماہ رمضان کو 20-21 کو بھی اس آواز کو جگہ جگہ پہنچانا ہے. ایک ایک دروازے ڈور ٹو ڈور لوگوں کو پہچانا ہے کہ ہم نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، ہم خاموش نہیں رہے، ہم نہیں ڈرے، ہم میدان میں موجود ہیں. آج 40 دن سے زیادہ ہو گئے بھوک ہڑتال کیے ہوئے. یہ حکمران بے حسب زمین جن کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے. ان کو قتل کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ مرتے رہے کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کے بینک بیلنس بڑھنے چاہیے، ان کی آف شور کمپنیاں بڑھنی چاہیے، اور ان کے باقی جو لوگ ہیں، کوئی جج ہے، کوئی جنرل ہے، ان کے پلاٹ جو ہے نا یہ بڑھنے چاہیے. عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، عوام مر جائیں. لہذا ضرب عضب اگر کامیاب کرنا ہے تو نیشنل ایکشن پلان کو صحیح شکل میں لے کے جانا پڑے گا. اور جس نے نیشنل ایکشن پلان کو ڈائیورٹ کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ماہ رمضان، ہم عید والے دن بھی یہی ہیں. مجھے امید ہے کہ عید کے دن، میں نہیں کہتا کہ لوگ اپنی عیدیں چھوڑ کے آ جائیں، لیکن عید والا دن یہاں مظلوموں کی حمایت کا دن بننا چاہیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. 17 جولائی کو خواتین کا پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے، اس میں بھی رول پلے کرنا ہے. 22 جولائی کو ہم نے پورے ملک کی عام شاہراہوں کو بند کرنا ہے. 7 اگست کو یہاں پر شہید قائد کی برسی ہوگی اور انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن اعلی کار بھی نہیں بنیں گے. ہم یہاں حکومت گرانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم اپنے حقوق کے لیے. 5 باتیں ختم کرتا ہوں پھر آپ نے جانا ہوگا. 5 باتیں. نمبر 1، پنجاب میں جتنے عزاداروں کے خلاف، بے گناہ مظلوموں کے خلاف پنجاب کی ظالمانہ حکومت نے عزاداری کرنے کے جرم میں پرچے کاٹے ہیں، FIR ساری واپس لینی پڑیں گی. سب واپس لو. FIR واپس لو. نمبر 1، غور سے سنیں، FIR واپس لینی پڑیں گی. ایک صوبے سے پنجاب میں آنے والے خطبہ اور ذاکرین پر پابندی کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. ضلع سے ضلع پابندی کا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا. عزاداری کے حوالے سے فیسلیٹیٹ کرنا پڑے گا، رکاوٹیں نہیں کھڑی کرنا پڑیں گی، روکنا پڑے گا اور اس پر عمل کریں گے. مطالبات کی منظوری نہیں، عمل چاہیے ہمیں. ایک میکنزم بنانا پڑے گا جس میں ایک وزیر ہو
हमारे ज़ाकिरीन खुतबा अज़ादारों के और बाकी नुमाइंदे हों जो डेली की बुनियादों के ऊपर अहले तशय्युअ की अज़ादारी और उनके मसाइल को देखें ताकि उनकी इबादत में नाजायज रुकावट ना हो। पाड़ा चिनार के हवाले से जो बेगुनाह कत्ल हुए हैं, जिन्हें एफसी ने मारा है, आपको इंक्वायरी कमीशन बनाना पड़ेगा और कल्प्रिट को सजा देनी पड़ेगी। और उन बेगुनाहों को जिन्हें तुमने पाड़ा चिनार से उठाकर बन्नू जेल में बंद किया हुआ है, जो बूढ़े और बच्चे भी उनके अंदर, इस सिलसिला रोकना वापस करना पड़ेगा आपको। बलूचिस्तान के अंदर जवार जो सड़कों पर रुलते रहते हैं तफ्तान और कोयटा के अंदर, आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, आपको सहूलतें देनी पड़ेगी ताकि कोई भी जायर बलूचिस्तान में ना तफ्तान में ना कोयटा में परेशान हो, जो गरीब लोग होते हैं, बूढ़े बच्चे औरतें। और फिर अपेक्स कमेटी को फैसला करना पड़ेगा और पेशावर और डीआई खान में ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हमारे मुतालबात। कौन सा मुतालबा गलत है हमारा? जमीनों पर कब्जों का सिलसिला रोकना पड़ेगा आपको, हमारे लोगों की जमीनों पर जिनको तुमने हकूक तो नहीं दिए, जिनको आप साथ तो नहीं देते, बालिश खेल में और गिलगित के अंदर। ये मुतालबात है, कानूनी और आईनी है। हम पॉलिटिकल टर्माइल नहीं चाहते, हम किसी की हुकूमत गिराने नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि इन मुतालबात पर अमल करो ताकि हम अपने मुतालबात की तस्लीम करने के बाद यहां से उठ जाएंगे। नहीं तो फिर हम हुसैनी हैं, हम घर से बाहर निकले हैं, हम जिंदा वापस नहीं जाएंगे। किस जुर्म की सजा दे रहे हो? हम दहशतगर्द नहीं है, हमारे दहशतगर्दों के टोले नहीं है, हम खुद कुछ हमला आवर नहीं है। हम ना फौज पर, ना पुलिस पर, ना किसी बेस के ऊपर, ना किसी चीज के ऊपर, किसी जगह भी हमने कभी हमला नहीं किया। हम तो पुरअमन शहरी हैं, हम तो कायदे आजम के बेटे हैं, अल्लामा इकबाल के बेटे हैं। क्या इस मुल्क में शिया और सुन्नी को, बरेलवी को इज्जत से रहने का हक नहीं है? सड़कों पर मारोगे, दिन दिहाड़े मारोगे, इन्हें अगवा करोगे, कत्ल करोगे और करवाओगे। खामोश नहीं रहेंगे हम कल यहां से उठे किसी चौक में मार दिए जाएंगे, कहेंगे इन दहशतगर्दों ने मारे। नहीं, हम यहां मरेंगे ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि असल कातिल कौन है। दहशतगर्द इनके टूल है, आलाकार है, इनके नौकर है। असल कातिल ये है जो यहां बैठे हुए हैं। लिहाजा हम समझ गए हैं, बच्चे नहीं हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर होगा। हम नॉन वायलेंट रहेंगे, हम अदम तशद्दुद पर यकीन रखते हैं, हम इस वतन के बावफा बेटे हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिसियां, गलत पॉलिसियों को चेंज करो, तब्दील करो, ताकि सारे मिलकर इस वतन की खिदमत करें और इस पाकिस्तान को दुनिया का एक बावकार मुल्क बनाए। कोई इबादत गाह में जाते हुए डरे नहीं। ईसाई अगर चर्च में जाता है बगैर खौफ के जाए, कोई मंदिर में जाता है बगैर खौफ के जाए। मसाजिद के अंदर अभी तरावी की नमाजें होती हैं और बाहर मुसल्ला गार्ड रखने पड़ते हैं, पुलिस को खड़ा होना पड़ता है। ये कैसा मुल्क बनाया था? क्या ये वही कायदे आज़म का मुल्क है? ये वही मुल्क है जो मुसलमानों ने बनाया था, जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई, नामूस लुटी, हमारी बेटियां शहीद हुई, माएं शहीद हुई, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे बुजुर्ग मारे गए इस पाकिस्तान के लिए। ये वाला पाकिस्तान था, ये वो पाकिस्तान नहीं है। वो पाकिस्तान अगवा हो गया है, वो इन दहशतगर्दों ने अगवा कर लिया है। इसको दहशतगर्दों की आइडियोलॉजी वाला मसल की पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। जब से नारे हैदरी और नारे रसालत खत्म किया गया हमारे सिक्योरिटी के इदारों से, वही से समझ लेना चाहिए था कि कहां ले जा रहे हैं इसको। लिहाजा हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान वापस लाना है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, इंसाफ होगा, अदल होगा, अमन होगा, कानून की अमलदारी होगी, मोहब्बत होगी, रवादारी होगी, हमदर्दी होगी, भाईचारा होगा। इंशाअल्लाह हम वो पाकिस्तान हासिल करके रहेंगे। लब्बैक या हुसैन।